چنانچہ قربانی ہم اور آپ کرتے ہیں، اس دن کو مناتے ہیں اور واجب کو پورا کرتے ہیں۔ یہ دن بھی اللہ کے ایک پیغمبر سے تعلق رکھتا ہے جنہیں ہم اور آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے، بہت ہی اللہ کے قریبی پیغمبر تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کے تعلق سے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یعنی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ آپ اندازہ فرمائیں اللہ رب العزت نے انہیں اپنا دوست قرار دیا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کے کتنے قریبی تھے، وہ اللہ رب العزت کے کتنے برگزیدہ پیغمبر تھے، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات سے منسوب قربانی کیا جاتا ہے اور انہی کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات، ان کی سواری کے حوالے سے میں کچھ باتیں پیش کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے زندگی میں ہر طرح کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ زیادہ تر تو اسی قربانی کا تذکرہ ملتا ہے جو ہم اور آپ مناتے ہیں، مگر آپ ان کی زندگی کو پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ جان کی بھی قربانی آپ نے پیش فرمائی ہے، مال کی بھی قربانی پیش فرمائی ہے، اولاد کی بھی قربانی پیش فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور کو دیکھیے، وہ کس دور میں پیدا ہوئے، وہ دور کیسا تھا، سلطنت کس کی تھی، حکمرانی کس کی تھی۔ آپ جب اس دور کا مطالعہ کریں گے تو اندازہ ہوگا بالکل ظلم و بربریت کا وہ دور تھا اور ہر طرح کی بے حیائیاں اور برائیاں جنم لے چکی تھیں۔ کفر و شرک کا دورہ تھا، یہاں تک کہ لوگ اپنے معبود حقیقی کو بھی بھول چکے تھے۔ ظاہر سی بات ہے وہ دور نمرود مردود کا دور تھا، اور نمرود مردود بہت ہی ظالم، سفاک اور جابر بادشاہ گزرا ہے۔ اس کے دور سلطنت میں لوگ اسی کو پوجتے تھے اور اسی کو خدا مانتے تھے۔ آپ اندازہ فرمائیں کتنا بھیانک وہ دور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی کے دور سلطنت میں بابل کی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ تاریخ کی کتابوں میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ پوری دنیا پر 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کی سلطنت پوری دنیا پر رہی ہے۔ آپ جب بادشاہوں کی ہسٹری پڑھیں گے، ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ تمام بادشاہ جو گزرے ہیں ان کی سلطنت، ان کی حکمرانی کسی ایک صوبے کے لیے ہوا کرتی تھی، ایک ملک کے لیے، ایک رعایا کے لیے ہوا کرتی تھی۔ مگر 4 ایسے بادشاہوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے، ان کی حکومت پوری دنیا پر تھی، پوری دنیا ان کے کنٹرول میں تھی جس وقت تک ان کی بادشاہت تھی۔ ان میں سے 2 ایسے بادشاہ ہیں جو مسلمان تھے، اہل ایمان تھے، مگر 2 بادشاہ ان میں سے کافر تھے۔ یہ 4 بادشاہ ایسے تھے جن کی سلطنت پوری دنیا پر تھی۔ جو 2 مسلمان بادشاہ تھے ان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ آپ کی حکمرانی بھی پوری دنیا پر تھی۔ ان کی سلطنت اور حکمرانی کے حوالے سے میں انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا الگ موضوع پر۔ اور ایک جن کی سلطنت پوری دنیا پر تھی، مسلمان تھے، اہل ایمان تھے، وہ حضرت سکندر ذوالقرنین علیہ رحمت و رضوان۔ یہ دونوں مسلمان ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کی حکمرانی پوری دنیا پر تھی۔ اور جو 2 کافر بادشاہ تھے ان میں سے ایک کا نام بخت النصر تھا اور دوسرا اسی کا نام جس کو ہمارا نمرود مردود کے نام سے جانتے ہیں۔ نمرود کی حکمرانی بھی پوری دنیا پر تھی۔ آپ اندازہ فرمائے پوری دنیا کو کنٹرول میں کرنے والا بادشاہ اور ایسا ظالم اور جابر بادشاہ ایسے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ اس نے پوری دنیا کو کنٹرول میں کس طریقے سے کیا تھا اس کے بارے میں مورخین تحریر فرماتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے انسان کو کھانے اور پینے
کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے جان بچانے کے لیے، اس نے لوگوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے پورے غلہ، اناج اور ضروریات زندگی جو ہوتی ہے اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا۔ غلہ اناج وہ اسی شخص کو دیتا تھا جو اس کی فرما برداری کرتے تھے، جو اس کے تابع رہا کرتے تھے، جو اس کی باتوں کو سنا کرتے تھے۔ غلہ ایک گودام میں اسٹور کروا لیتا تھا اور اپنے اعتبار سے سب کو دیا کرتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے لوگ اس کے خلاف بغاوت کیسے کر سکتے تھے، اس کے خلاف آواز کیسے بلند کر سکتے تھے؟ سب کو اس بات کا خدشہ تھا اگر ہم اس کے خلاف جائیں گے تو ہمیں کھانے کو نہیں ملے گا، پینے کو نہیں ملے گا، اور اس کے سپاہی آ کر ہمیں اس کے سلطنت میں پیش کر دیں گے، اس کے دربار میں پیش کر دیں گے اور قتل کر دیا جائے گا۔ اس اعتبار سے اس نے کنٹرول بنا لیا تھا پوری سلطنت پر۔ اب اندازہ فرمائیں اس کی یہ خواہش تھی کہ پوری دنیا پر سلطنت اسی طریقے سے میری برقرار رہے، اور اس نے اپنے آپ کو خدا بھی کہلوانا شروع کر دیا تھا معاذ اللہ۔ سب کو کہتا تھا کہ میرا سجدہ کرو، اور سب کرتے بھی تھے، مجبور تھے، پریشان تھے، کچھ اس کے خلاف بغاوت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ مگر آپ اندازہ فرمائیں اللہ رب العزت جب دین کے خاطر کسی کا انتخاب فرما لیتا ہے تو ہزار رکاوٹیں بھی سامنے آئیں وہ کچھ نہیں کر سکتی ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ رب العزت کو اپنے وحدانیت کا اعلان کروانا تھا اور اپنے کسی برگزیدہ پیغمبر کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ و رسول اور اللہ کے پیغام کو پہنچانا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کو کس طور پر اپنے پیغمبر کے ذریعے سے پہنچایا آپ دیکھیں۔ یہاں تک کہ نمرود نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، اس نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نمودار ہوا ہے، ایک ستارہ نکلا ہے، اور اس ستارے کی چمک اور دمک سے جتنے سورج اور ستارے ہیں سب مات پڑ گئے، سب کی روشنی ختم ہو گئی ہے۔ پہلے کے بادشاہوں کا یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ اس کے دربار میں بڑے بڑے نجومی رہا کرتے تھے، وہ صرف اسی بات کو بتاتے تھے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اس خواب کو دیکھنے کا مطلب کیا ہے، کیا ہونے والا ہے، سب لوگ اس کو بیان کرتے تھے۔ جب نمرود نے اس خواب کو دیکھا تو اپنے دربار میں اس خواب کو بیان کیا، بڑے بڑے نجومی موجود تھے، ان لوگوں نے بتانا چالو کیا اس خواب کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے۔ سبھی لوگوں نے اتفاق رائے کر کے بتایا کہ اس خواب کا یہ مطلب ہے کہ اے نمرود ابھی تو تمہاری سلطنت پوری دنیا پر ہے اور تم اپنے آپ کو خدا کہلوا رہے ہو، مگر تمہاری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا، ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو الٹ کر کے رکھ دے گا اور اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرے گا، تمہارے اس کفر اور شرک کو ختم کر دے گا اور اس بے حیائی اور برائیوں کا خاتمہ کر دے گا، اور وہ بچہ آ کر کے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرے گا۔ نمرود مردود بڑا ظالم انسان تھا، اس کے پاس دولت کے انبار تھے، خزانے موجود تھے، اس نے سوچا کہ یہ معاملہ ہونے نہ پائے۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت نے دین کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا تھا، اور نمرود نے اس کو رکاوٹ ڈالا تو گویا کہ وہ اللہ سے ٹکراؤ کر رہا تھا۔ اب دیکھیے جب اس نے یہ خواب دیکھا، خواب کی تعبیر اسے پتہ چلی، تو اب اس نے اپنے تمام رعایا اور سپاہیوں کو یہ پیغام دے دیا، نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری، لڑکا پیدا ہوگا میری سلطنت کو تباہ کرے گا، وہ لڑکا پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے۔ پوری دنیا پر اس کا کنٹرول تھا، اس نے یہ حکم لاگو کیا اس وقت میری رعایا میں جتنے بھی بچے موجود ہیں سب کو بیک وقت قتل کر دیا جائے۔ اس کے سپاہی گئے اور جتنے بھی بچے تھے سب کو قتل کر دیا گیا، اور یہ پیغام بھی لاگو کر دیا گیا کہ اس کے بعد جتنے بچے ایام حمل میں ہیں، اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں، وہ بھی پیدا ہونے کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہیے، ان کو بھی قتل کر دیا جائے۔ جتنے بھی بچے پیدا ہوتے تھے سب کو قتل کر دیا جاتا تھا، کسی کو رہنے کا اختیار نہیں تھا۔ نمرود ظالم بادشاہ تھا، اس کے سپاہی اس پر عمل کرتے تھے، اور یہ بھی لاگو کیا کہ آج کے بعد سے کوئی بھی مرد اپنی عورت کے قریب بھی نہیں جا سکتا ہے تاکہ بچہ پیدا ہونے کا جو ذریعہ اور وسیلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ آپ اندازہ فرمائیں کتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا، کتنا جابر بادشاہ تھا، کتنا سفاک بادشاہ تھا، اس نے یہ حکم لاگو کروا دیا۔ سپاہی ہر طرح سے پورے کنٹرول میں کر چکے تھے، ہر جگہ نگرانی کر رہے تھے، کہیں سے کوئی بچہ نہ پیدا ہونے پائے اور کسی اعتبار سے کوئی بچہ ابھرنے نہ پائے تاکہ نمرود بادشاہ کی سلطنت ختم ہو جائے۔ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ظالم بادشاہ نے یہ حکم لاگو کروا دیا کوئی
بچہ ہونے نہیں پائے گا، کوئی بچہ نظر نہیں آنا چاہیے پوری دنیا میں۔ یہ اس پر حکم بھی کیا، علم عمل بھی کیا جانے لگا۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی کی سلطنت میں پیدا فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی حکومت کا خاتمہ کیا اور تمام بے حیائیوں کا خاتمہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ جب ایام حمل سے تھی تبھی وہ ایک جنگل میں بیابان میں چلی گئی، اور وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ آپ کو اسی جنگل میں چھوڑ کر چلی آئیں، یعنی تھوڑی دور پر جا کر، تاکہ اس سے نمرود کے سپاہیوں کو بھی خبر نہ ملے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ہو سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں پر رہے، آپ کی والدہ وہیں پر جاتی، آپ کو دودھ پلا کر واپس چلی آتی تھی۔ کئی سال تک آپ اسی جنگل میں رہے۔ آپ اندازہ فرمائے اس جنگل میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حفاظت کون کر رہا تھا؟ جانوروں اور درندوں سے حفاظت کون کر رہا تھا؟ پرندوں اور تمام پریشانیوں سے حفاظت کون کر رہا تھا؟ آپ کو کہنا پڑے گا وہ رب ذوالجلال کر رہا تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اپنی وحدانیت کا اعلان کروانا چاہ رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شیخار بچے تھے، آپ کی پیدائش ہی جنگل میں ہوئی۔ آج ہمارے گھر کا یہ معمول ہوتا ہے، ایک چھوٹا بچہ جو ہمیشہ گھر پر رہا ہو، مگر جب وہ گھر کر چھوڑ کر دوسری بستی میں جاتا ہے، کسی علاقے میں جاتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے، اجنبیت محسوس ہوتی ہے۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، آپ کی پیدائش ہی ایک جنگل میں ہوئی، آپ کو اس وقت آپ کے ساتھ آپ کی والدہ بھی نہیں رہتی تھی، جب ضرورت محسوس ہوتی تھی تب جا کر کے دودھ پلا کر واپس آ جاتی تھی۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت اللہ رب العزت نے فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دھیرے دھیرے پڑھنے لگے۔ مورخین بیان فرماتے ہیں جس اعتبار سے بچے مہینوں میں پڑھتے تھے، جب سالوں میں پڑھتے ہیں، اس کے بالمقابل حضرت ابراہیم علیہ السلام مہینوں میں پڑھ رہے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کی خاص فضل اور عنایت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اس طریقے سے ہوئی، اور نمرود مردود کے سپاہیوں سے اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو آپ نے کفر و شرک کے خلاف بغاوت چالو کیا، آپ نے ایمان اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اور آپ نے ملاحظہ فرما لیا تھا کہ نمرود مردود کس قدر سرکشی پر مبتلا ہوا ہے اور اللہ کے پیغام کو ٹھکرا رہا ہے، لوگوں کو کفر و شرک میں مبتلا کر رہا ہے، اپنا سجدہ کروا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ نمرود مردود کا ایک ایسا خاص دن آتا ہے جس دن میں وہ لوگ اپنا بہت اہتمام کرتے ہیں، میلہ دیکھنے جاتے ہیں، اور جو ان کا بت ہوتا ہے اس کے لیے بہت سارے چڑھاوے لاتے ہیں، مٹھائیاں وغیرہ لاتے ہیں۔ آپ نے موقع غنیمت جانا، ان کے تمامی لوگ اس میلے میں گئے ہوئے تھے، اور جب وہاں پر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر اپنے ہاتھ میں کولہاڑی لیتے ہیں، ایک تیشا لیتے ہیں، اور لینے کے بعد ان کے بت کدے کی طرف جاتے ہیں، اور جانے کے بعد جتنے بت رکھے ہوئے تھے آپ نے اس کولہاڑی کے ذریعے سے تمام بتوں کو توڑ دیا، کسی کے ہاتھ کو توڑا، کسی کے پیر کو توڑا، کسی کے ناک کو توڑا، کسی کے کان کو توڑ دیا، اس اعتبار سے سب کو توڑ دیا، اور جو سب سے بڑا بت رکھا ہوا تھا اس کے گلے میں آپ نے کولہاڑی لٹکا دیا اور اپنے گھر واپس چلے آئے۔ آپ اندازہ فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس جرأت کو دیکھیے، یہ طاقت آپ کے اندر کہاں سے آئی تھی؟ یہ طاقت بلا شبہ اللہ نے آپ کے اندر عطا فرمائی تھی۔ ایسے ظالم بادشاہ کے سامنے جو آواز کھولنے کے لیے تیار نہیں تھے لوگ، اور ایسے کہ معبودوں کو توڑ دینا، ایسے کہ باطل معبودوں کو توڑ دینا، یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام بتوں کو توڑ دیا۔ جب وہ لوگ میلے سے واپس آئے، چڑھاوا وغیرہ لے کر آئے اور خود قدے میں داخل ہوئے، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے معبودوں کا برا حال ہو چکا ہے، سب ٹوٹے پھوٹے نظر آ رہے ہیں، سب بکھر چکے ہیں۔ حضرات ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا کارنامہ ہے، کیونکہ انہوں نے ہی آج کل ہمارے خلاف بغاوت چالو کیا ہے۔ حضرات اب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں طلب کیا۔ نمرود کے بارگاہ میں نمرود کے پاس جانے کا یہ طریقہ ہوتا تھا اس اعتبار سے کہ جب بھی کوئی اس دربار میں جاتا تھا تو سب سے پہلے نمرود کا سجدہ کرتا تھا، اور اپنے ناک رگڑتا تھا، اپنی پیشانی سب زمین پر رکھتا تھا، پھر نمرود کے پاس جاتا تھا۔ یہ اس کا عالم تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس کے دربار میں پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
سجدہ نہیں کیا. آپ اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنے آئے تھے. آپ معبودان باطلہ کی پرستش نہیں کر سکتے تھے. آپ نے جب اس کے دربار میں دخول کیا تو آپ سیدھے کھڑے ہو گئے. تو نمرود مردود نے سوال کیا تم نے میرا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یہ میرے دربار کا قانون ہے. جو بھی آتا ہے وہ سب سے پہلے سجدہ کرتا ہے, میرے پیروں میں جھکتا ہے, اس کے بعد میرے پاس آتا ہے. تم نے اس قانون کی خلاف ورزی کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جواب دیا تھا میں کسی ایسے ویسے کی پرستش نہیں کرتا ہوں جو میری آواز کو نہ سن سکے, جو میری باتوں پر عمل نہ کر سکے, اور جو میری ضرورتوں کو پوری نہ کر سکے. میں اس رب کو پوجنے والا ہوں, میں اس رب کو مانتا ہوں جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے. آپ اندازہ فرمائیں, اسی لیے حضور علیہ السلام کی حدیث ہے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دینا یہی سب سے بڑا جہاد ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی سلطنت پوری دنیا پر موجود ہے, یہ میرے ساتھ کیا انجام دے سکتا ہے, یہ مجھے قتل بھی کر سکتا ہے. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی پرواہ کیے بغیر آپ نے اس کے سامنے حق بات کو کہا, اور آپ نے فرمایا میں اس رب کو مانتا ہوں جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے, اور میرا وہ رب ہے جو لوگوں کو زندگی دیتا ہے اور لوگوں کو موت دیتا ہے. نمرود مردود جب یہ سنتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں, لوگوں کو میں بھی زندگی دیتا ہوں, میں بھی لوگوں کو موت دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیسے دیتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہے. نمرود نے کہا قال انا احیی و امیت, میں بھی لوگوں کو مارتا اور جلاتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مثال دیجیے اور بتائیے کیسے. حضرات اس کا بہت بڑا قید خانہ تھا, اس میں بے شمار قیدی موجود تھے. 2 قیدیوں کو اس نے بلایا. ایک قیدی ایسا تھا جس کو پھانسی کی سزا ہو چکی تھی, اس کو بلایا گیا, اور ایک قیدی ایسا تھا جس کو رہائی کی ضمانت مل چکی تھی, وہ رہا ہونے والا تھا. ان دونوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہتا یہ دیکھو اس کو پھانسی ہونے والی, ابھی مر جائے گا, یہ اس کو میں نے رہا کر دیا, میں نے زندگی دے دی. اور جو رہا ہونے والا تھا اس کو قتل کروا دیا. اس نے کہا یہ دیکھو میں نے اس کو زندگی دے دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کتنا بڑا بیوقوف بادشاہ یہ ہے. اگر کسی کو لے کر کے لوگ خدا تسلیم کرنے لگے تو اس اعتبار سے تو لوگ اپنے آپ کو خدا کہنے لگیں گے, سبھی لوگ ایک کو قدر کر دیں گے, کو چھوڑ دیں گے اور کہیں گے میں معبود ہوں, میں خدا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی اس بیوقوفانہ حرکت کو سمجھ گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا وہ رب ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبا دیتا ہے. اب نمرود مردود یہاں سے حیران و پریشان ہو گیا, اس کے ہوش اڑ گئے. قرآن نے اس کا تذکرہ اس طور پر کیا ہے فبہت الذی کفر. یہ سننے کے بعد نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ حیران و پریشان ہو گیا, اور وہ پریشانی کے عالم میں کہتا ہے اس کے مطلب تم نے ہی ہمارے معبودوں کو توڑا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ سے کیا پوچھتے ہو, یہ تمہارے معبود ہیں, تمہاری باتوں کو سنتے ان سے پوچھ لو, ہو سکتا ہے یہ جو بڑا بت موجود ہے اسی نے سب کو مار دیا ہو, کھانے پینے کا کچھ مسئلہ رہا ہو, آپس میں لڑ بھڑ گئے ہو, انہی سے پوچھ لو تمہارے معبود ہیں, یہی تمہاری فریاد سنتے ہیں, تمہارا جواب دے دیں گے. اب نمرود کہتا ہے تمہیں معلوم ہے کہ یہ بت سن نہیں سکتے ہیں, یہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں, اور تم ان سے پوچھنے کے لیے کہہ رہے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم. کیا تم ایسوں کو پوچھتے ہو جو تمہاری بات نہیں سن سکتے ہیں, جو نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں نہ تمہیں کوئی نقصان دے سکتے ہیں. حضرات اس طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا مناظرہ اس کے سامنے کیا, اور وہ نمرود مردود حیران و پریشان ہو گیا. مگر چونکہ وہ ظالم بادشاہ تھا, دین کا کوئی اثر اس کے دل میں نہیں تھا, اس نے دوسرے حربے استعمال کیے. چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ میں یہاں سے بیان میں کروں گا. اس کے بعد نمرود مردود نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا حربہ اپنایا اور کس طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کی سازش کی, انشاءاللہ تعالی میں یہاں سے آئندہ بیان کروں گا.